السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے ایک سیریز اسٹارٹ کی تھی رابعہ کی کہانیاں، جس میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زبردستی سبق آموز اور ریئل زندگی میں جو ہونے والی کہانیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ واقعات ہوتے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ پچھلی جو میری سیریز تھی ایپیسوڈ 1 تھا، اس میں نے آپ کے ساتھ عائشہ کی کہانی شیئر کی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ لوگوں کے ساتھ فاطمہ کی کہانی شروع کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو فاطمہ کی کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ اصلی زندگی سے لی گئی ہے، تو ضرور بہت غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ اپنی زندگی کو نہ کبھی کسی اور کی زندگی سے کمپیئر کرنا بند کر دیں۔ ہر انسان کا وقت، سفر اور نصیب الگ الگ ہوتا ہے۔ آج آپ کے لیے پیش ہے فاطمہ کی کہانی، ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو اپنی لائف کو دوسروں سے کمپیئر کیا کرتی تھی، یعنی مقابلہ کیا کرتی تھی۔ فاطمہ ہمیشہ سے ایک محنتی لڑکی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو خیال رکھتی تھی، اپنا گھر سنبھالتی تھی اور اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن اس کی ایک عادت تھی، وہ ہر وقت اپنی زندگی کا مقابلہ دوسروں کی زندگی سے کرتی تھی، اور اسے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ عادت آہستہ آہستہ اس کی خوشی کو کھا رہی ہے۔ ایک دن صبح فاطمہ نے اپنا فون اٹھایا، انسٹاگرام کھولا۔ سب سے پہلے اس کی ایک پرانی اسکول کی دوست کی پکچر سامنے آئی۔ وہ ایک خوبصورت گھر میں کھڑی تھی، کیپشن تھا فائنلی مائی ڈریم ہوم۔ فاطمہ نے وہ تصویر دیکھی اور فون سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف دیکھا۔ گھر صاف ستھرا تھا، چیزوں میں سادگی تھی، لیکن اچانک اسے اپنا گھر چھوٹا لگنے لگا۔ اس نے سوچا سب لوگ مجھ سے کتنا آگے نکل گئے ہیں۔ پھر اس نے دوسری پوسٹ دیکھی، کسی کی ٹریولنگ کی پکچرز، کسی کا نیو بزنس، کسی کی پروموشن، کسی کی انگیجمنٹ، کسی کے بچوں کی اچیومنٹس اور کسی کا بیوٹیفل لائف اسٹائل۔ اور ہر تصویر کے ساتھ فاطمہ کے دل میں ایک ہی سوال بڑھتا گیا، میری زندگی میں کیا ہے؟ اس دن فاطمہ نے گھر کے کام تو کیے، لیکن اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ چائے بناتے ہوئے بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کاش میری زندگی بھی ایسی ہوتی۔ کپڑے طے کرتے ہوئے بھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کاش میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا۔ رات کو بیڈ پر لیٹے ہوئے بھی اس کے ذہن میں یہی سارے خیالات بار بار دہرا رہے تھے کہ کاش میں بھی کچھ بن گئی ہوتی۔ اور پھر اس نے اپنے آپ سے ایک اور سوال کیا، میں پیچھے کیوں رہ گئی؟ کچھ دن گزرے، فاطمہ کی یہ عادت اور بڑھ گئی۔ اب وہ صبح اٹھتے ہی فون چیک کرتی، کسی کی کامیابی دیکھتی تو اداس ہو جاتی، کسی کی خوشی دیکھتی تو اپنی زندگی بورنگ لگنے لگتی، کسی کو نئے کپڑوں میں دیکھتی تو اپنے کپڑے پرانے لگنے لگتے۔ اور سب سے عجیب بات، جو چیزیں کچھ مہینے پہلے اس کے لیے بلیسنگز تھیں، اب وہی اس کو نارمل لگنے لگی تھیں۔ اس کا گھر، بچے، اس کی فیملی، اس کی صحت، اس کا سکون، سب کچھ تھا، لیکن فاطمہ کی نظر صرف ان چیزوں پر تھی جو اس کے پاس موجود نہیں تھی، جو وہ انسٹاگرام پہ اپنی دوسری دوستوں اور دوسرے لوگوں کی دیکھا کرتی تھی، یعنی کہ نیا گھر، نئے کپڑے، نئے دوست، نئے رشتے، یہ نئی جگہ گھومنا پھرنا، یہی سب اس کو کھلتا تھا دیکھ کے، اور اس کا دل اداس ہو جاتا تھا۔ ایک دن فاطمہ کی ملاقات اپنی پرانی نیبر امی جان سے ہوئی۔ امی جان بہت سمپل سی بزرگ خاتون تھیں۔ انہوں نے فاطمہ کو دیکھا اور فوراً پوچھا، بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ فاطمہ مسکرا کر بولی، جی بالکل۔ امی جان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، تمہاری مسکراہٹ کہہ رہی ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ فاطمہ خاموش ہو گئی، پھر پتہ نہیں کیوں اس کے اندر کا سارا بوجھ باہر آ گیا۔ اس نے کہا، امی جان مجھے لگتا ہے کہ سب لوگ مجھ سے آگے نکل گئے ہیں، سب کی زندگی مجھ سے بہتر لگتی ہے، میں جتنا دیکھتی ہوں اتنا ہی مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فاطمہ کی باتیں سن کر امی جان کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے فاطمہ سے کہا، بیٹا کل صبح میرے ساتھ بازار چلو گی؟ فاطمہ حیران ہوئی، کہنے لگی، جی۔ بزرگ خاتون نے فاطمہ سے کہا، بس چلنا۔ اگلی صبح دونوں بازار کی طرف جا رہی تھیں۔ راستے میں ایک جگہ امی جان رک گئیں۔ انہوں نے فاطمہ سے کہا، ادھر آؤ اور ادھر دیکھو۔ فاطمہ نے دیکھا، وہاں پر ایک چھوٹا سا پودا تھا، اس پر صرف 2 سے 3 پتے تھے۔ امی جان نے کہا، تمہیں یہ پودا کیسا لگ رہا ہے؟ فاطمہ بولی، نارمل سا۔ امی جان مسکرا کر بولی، اس کے پاس سامنے والے درخت جتنے پتے نہیں ہیں، اس کے پاس پھول بھی نہیں ہیں، نہ ہی یہ اتنا بڑا ہے، لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ پودا پریشان ہے کہ سامنے والا درخت اس سے زیادہ بڑا کیوں ہے؟ فاطمہ خاموش ہو گئی۔ امی جان نے کہا، نہیں نا،
کیونکہ پودا اپنا کام کر رہا ہے، وہ گرو کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کو صرف اپنی گروتھ کا پتہ ہے کہ مجھے صرف بڑھنا ہے۔ پھر انہوں نے فاطمہ کی طرف دیکھا اور کہا، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی گروتھ دیکھنے کے بجائے دوسروں کی ہائٹ ناپتا رہتا ہے۔ فاطمہ کے دل کو یہ بات سیدھا جا کے لگی۔ امی جان نے پھر سے کہا، بیٹا تم جس انسان کو دیکھ کر اپنے آپ کو کم سمجھ رہی ہو نا، ہو سکتا ہے کہ وہ انسان بھی کسی اور کو دیکھ کے اپنے آپ کو کم سمجھتا ہو۔ تم جس کی زندگی دیکھ کر اداس ہوتی ہو نا، تمہیں اس کی پوری کہانی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ فاطمہ نے پہلی بار اس بات کو اس نظریے سے سوچا۔ انسٹاگرام پہ جو گھر پرفیکٹ نظر آتا تھا، شاید اس گھر میں بھی پرابلمز ہوں۔ جو انسان ہمیشہ خوش نظر آتا تھا، شاید اس کے دل میں بھی کوئی درد ہو۔ جو انسان بہت کامیاب نظر آ رہا تھا، شاید اس نے بھی بہت کچھ سیکریفائس کیا ہو، بہت کچھ قربانیاں دی ہوں۔ ہر پکچر کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے، ہر تصویر کے پیچھے ایک درد چھپا ہوتا ہے۔ لوگ وہی دکھاتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، لگژری لائف، اچھا کھانا اور خوبصورت کپڑے، لیکن لوگ وہ چیز نہیں دکھاتے جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ہر انسان کے پیچھے کی کہانی ہے۔ کوئی کسی کو اپنا درد نہیں بتاتا، کوئی کسی کو اپنی پریشانی نہیں دکھاتا، اور ہم لوگ اکثر دوسروں کی کہانی کا صرف ایک خوبصورت پیج دیکھ کر اپنی پوری کتاب کو بورنگ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس دن گھر آ کر فاطمہ نے اپنا فون اٹھایا، اس نے انسٹاگرام کھولا، پھر کچھ سیکنڈز تک اسکرین کو دیکھتی رہی، اور پہلی بار اس نے کسی اور کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو جج نہیں کیا۔ اس نے فون سائڈ پہ رکھا، اپنے گھر کو دیکھا۔ اس کی بیٹی اس کے پاس بیٹھی تھی، کچن سے چائے کی خوشبو سی آ رہی تھی۔ گھر میں کوئی لگژری نہیں تھی، لیکن بہت سکون تھا، گھر بہت پیسفل تھا۔ فاطمہ نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، میں کتنی اندھی ہو گئی تھی، جو میرے پاس ہے میں نے اس کی قدر ہی نہیں کی، کبھی میں نے اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا، بس میں دوسروں کو دیکھ کے جلتی رہی، کڑتی رہی، مجھے وہ چیز نظر ہی نہیں آئی جو آپ نے مجھے عطا کی ہے۔ اس رات فاطمہ نے ایک نوٹ بک نکالی، اس کے فرسٹ پیج پر اس نے لکھا، میری زندگی میں جو کچھ ہے، اور نیچے لکھنا شروع کیا، میرے والدین، میرے بچے، میرا گھر، میری صحت، میرے اپنے لوگ، میری اسکلز، میرے ہنر، میری صلاحیتیں، میری چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں، میرے گولز، اور سب سے نیچے میرا اپنا سفر۔ پھر اس نے ایک لائن لکھی، مجھے کسی اور سے آگے نہیں نکلنا، مجھے صرف کل والی فاطمہ سے بہتر بننا ہے۔ اس دن کے بعد فاطمہ نے اپنی زندگی اوور نائٹ چینج نہیں کی، یعنی کہ راتوں رات چینج نہیں کی۔ وہ اب بھی کبھی کبھی کمپیئر کرتی تھی، کبھی کسی کی سکسیس دیکھ کر اس کے دل میں ہلکا سا دکھ ہوتا، لیکن اب وہ خود کو روک لیتی اور کہتی کہ یہ اس کا سفر ہے، میرا نہیں۔ اگر کسی اور کو کامیابی ملی ہے تو وہ کہتی، اللہ اس کے لیے برکت کرے۔ اگر کسی کو نیا گھر ملا تو وہ کہتی، اللہ مجھے بھی جب بہتر سمجھے گا عطا کرے گا۔ اور اگر کسی کی زندگی اسے بہت خوبصورت لگتی تو وہ اپنی نوٹ بک کھول لیتی اور اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرتی۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق آپ سب لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی، میری پیاری بہنوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ فاطمہ کی طرح ہیں، ہم اپنی زندگی کو اس لیے چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کی زندگی کو بہت بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، سوشل میڈیا پر جو بھی چیز نظر آتی ہے وہ پوری زندگی نہیں ہوتی۔ کسی کا گھر دیکھ کر اپنے گھر کو برا مت سمجھیں، کسی کی کامیابی دیکھ کر اپنی جرنی کو، اپنے سفر کو فیلئر یعنی کہ ناکامی مت سمجھیں، کسی کی خوشی دیکھ کر اپنی خوشیوں کو چھوٹا مت سمجھیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات، اپنی زندگی کا مقابلہ کسی اور سے مت کریں۔ آپ کا وقت الگ ہے، آپ کا نصیب الگ ہے، آپ کا سفر، جرنی الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ لیٹ ہیں، لیکن شاید اللہ آپ کے لیے وہ وقت تیار کر رہے ہیں، پریپیئر کر رہے ہوں جو آپ ابھی امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کمپیئر کم کریں، شکر زیادہ کریں، دوسروں کی زندگی دیکھنے کے بجائے اپنی زندگی کو بہتر بنانے پر فوکس کریں، کیونکہ آپ کا اصلی کمپٹیشن دوسروں سے نہیں، کل والی اپنی ذات سے ہے۔ اگر آپ کو فاطمہ کی کہانی میں اپنی زندگی کا کوئی حصہ نظر آئے ہو تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ایسی میننگ فل اردو سٹوریز، لائف لیسنز پسند ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، اس سے میرا آنے والا ہر نیا ولاگ، ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ اگلی کہانی میں پھر ملیں گے ایک نئے کردار کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، اور زندگی کے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔